ویورز کو آج بتائیں کہ ہاں آج ہمارے پاس 2 ٹاپکس ہیں. ٹاپک ہمارا مین ٹاپک ایک ہے جس میں ایک بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا. یہ خبر اس لیے بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فیبرری یعنی لاسٹ فیبرری پچھلے سال کا جو فروری تھا اس مہینے میں پاکستان کے واگا بارڈر کے تھرو اور پھر افغانستان تک اس روٹ کے ذریعے اس سے زیادہ 40,000 میٹرک ٹن میرا خیال ہے ویٹ تھی جو بھیجی. تو آخر ایسا کیوں ہے کہ اب کیوں؟ تو بیرسٹر صاحب اس پر میں آپ کی ایکسپرٹیز جاننا چاہوں گی, آپ کا اس کے پر کیا سٹینڈ ہے, ایسا کیوں ہوا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس سے پہلے سر میں ایک اور بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. آج جو ہے وہ اسلام آباد میدان جنگ بنا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, اس کے اوپر بھی میں آپ سے میسج چاہوں گی آپ کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے لیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ عورت مارچ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کا, یعنی ون آف دی بگیسٹ ایونٹس. خاص طور پر لاہور میں تو پورا لاہور جیم پیک ہوتا ہے, وہ پورا سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ خواتین آرام سے جا سکیں اور کر سکیں. لیکن اسلام آباد میں آج یہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور ان کو عورت مارچ منانے نہیں دیا گیا یا یہ ڈے سیلیبریٹ کرنے نہیں دیا گیا. سر کیا کہیں گے سوال؟ یہ ہے کہ بڑا امپارٹنٹ ڈے ہے اور یہ ایک اس حوالے سے بھی امپارٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کا سٹیٹس ہے خواہ وہ سوشل سٹیٹس ہو, اکنامک سٹیٹس ہو, وہ ایک سمجھ لیں کہ ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ لو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی خواتین کی طرح پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ ڈیلی لائف میں کوئی کام بھی اپنی مرضی کے ساتھ, یعنی ایون ود دی کنسنٹ آف ناٹ یور ہسبینڈ اور برادرز اور سسٹرز, بلکہ ایون پوری سوسائٹی کی کنسنٹ کے ساتھ بھی آپ کوئی کام جو ہے وہ فل فریڈم اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے سینس کے ساتھ جو ہے وہاں پرفارم نہیں کر سکتی, جس میں اسینشلس فار ایگزامپل جو ہے آپ کا بس پہ سفر کرنا, پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنا, سٹاپوں پہ کھڑا ہونے سے لے کے شاپنگ سینٹروں سے لے کے, یعنی ہر جگہ جو ہے وہ خاتون کے لیے ایک ہاسٹائل قسم کا انوائرنمنٹ ہے, جہاں پہ ان کو بہت زیادہ سیلف کانشیس ہو کے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی, جس طرح کے کوئی مطلب ایک جن سے تجارت یا کوئی چیز سڑک پہ نکل آ گئی ہے جس پہ حملہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درندے جو ہیں وہ کھڑے, ایک ایسا ماحول ہے. اس پہ مجھے وہ جو ہے نا وہ بار بار وہ یاد آتی ہے, وہ بڑی مشہور جو ایک نظم ہے کہ سنا ہے کہ درندوں کا بھی کوئی جو ہے اصول ہوتا ہے, جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سماج جنگل کے اس قانون سے بھی اور درندوں کے اس, ویسے درندے بلا وجہ بدنام ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ درندوں میں جو پرنسپل سیٹلڈ ہیں ان سے وہ کبھی باہر قدم نہیں رکھتے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے پرنسپلز ہیں جو انہوں نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں, ہم نے نہیں, جس طرح انسانی سوسائٹی نے اپنے سیٹ کرنے ہوتے ہیں, لیکن جو انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں ان سے وہ کبھی باہر قدم نہیں رکھتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی سماج جو ہے وہ درندگی اور جنگل سے بھی اس لیے بدتر ہے کہ آپ ایوری ڈے اپنے کچھ اصول سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے باہر قدم رکھتے ہیں اور ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو شکار ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کی سب سے کمزور ترین طبقات, جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں, وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی ہیومن رائٹس, جن کی فریڈمز, جن کے چلڈرن رائٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بہت ہی بدترین طریقے سے ساتھ وہ کرتے ہیں. لہٰذا یہ دن ہے جس پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی, بہت زیادہ جو ہے یہ دکھ دکھانے سے زیادہ ایک کانشیس قسم کے میسج کی ضرورت ہے کہ بھائی اس فیلڈ میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم جو ہے اس معاملے میں کوئی قانون سازی کریں, اتنے سخت قسم کے قوانین بنائیں, کوئی اس طرح کی پیش رفت کریں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری اور یہ جو بلنگ کا اور بدماشی کا اور غنڈہ گردی کا ایک پورا رواج ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے میں آپ کے ٹاپک کی طرف, یہ خواتین کے ساتھ تو سالیڈیرٹی کا ایکسپریشن کا اظہار میں نے کر دیا,
لیکن آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ کیوں ایک ناممکن ٹاسک ہے کہ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں نمبر 1 بیوروکریسی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کے عام گنڈوں اور آوارہ گردوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو اسی ویمن ڈے کے حوالے سے دیتا ہوں۔ یہ جو لاہور میں ہوا، آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو ہے ایک گروپ جو ہے خواتین کا، انہوں نے اپنا اپلیکیشن دی تھی، جو زیادہ تر لیفٹ پروگریسو سوچنے والی خواتین کا گروپ تھا، کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو ڈینائی کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ڈیپیوٹی کمشنر یا جو بھی ہے، کمشنر ہے جو بھی، اس نے ڈینائی کر دیا اور اس نے جواز کیا پیش کیا کہ جی یہاں بہت سارے اور کوئی اسلامی گروپ ہیں اور فلاں فلاں خواتین کے گروپ ہیں جو یہی کام کریں گے، اس لیے ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لک ایٹ دی لینگویج، کہ اس میں آپ نے ایک گروپ کو جو ہے وہ برگزیدہ، پرامن اور اس حوالے سے ایک ترجیح کی بنیاد پہ چوز کر لیا کہ جی چونکہ انہوں نے کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی ہو سکتی، تو اس لیے ان کی موجودگی میں اس ملک میں کوئی سانس اور گروپ کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی اور گروپ زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا ہم آپ کو ڈینائی کرتے ہیں۔ یعنی اتنا بلیٹنٹلی کسی گروپ آف پیپل کو یا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ڈینائی کرنا، اور اس میں ایکسکیوز یہ پیش کرنا کہ ہم آپ کو اس گنڈا گرد گروپ سے بچا نہیں سکتے، اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو روکیں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ دس از یور مائنڈ سیٹ۔ یو آر لیونگ ان اے سوسائٹی فار گاڈ سیک، جس کے ڈیپیوٹی کمشنر کے یہ الفاظ ہیں، تو ہاؤ دیٹ سوسائٹی کین ہوپ فار سم تھنگ گڈ ان لائف۔ اب انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، خواتین نے ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائے، کیا کیا، وہ سارا آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کا ایک ایک پرزہ، اس کا ایک ایک اینٹ، وہ اسی مائنڈ سیٹ پہ بلٹ ہوئی ہے۔ آپ کو ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے، انلیس کہ یو ٹرن انٹو گنڈا ایز ویل، اور آپ بھی پھر اسی طرح کی بندوق یا وہ لاٹھی اٹھا کے آئیں کہ آئیں جی دیکھتے ہیں ہمیں کون چھیڑتا ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اب اس میں مسئلہ اسلام کا نہیں کہ قانون یہ نہیں بنا یا وہ نہیں بنا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو ایک بہت بڑی گنڈا گردی کے فیلڈ میں بدل کے رکھ دیا۔ اس کی بالکل ساتھ میں مثال لاہور سے نکلتے ہوئے ہم اسلام آباد چلتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ابھی جو انسیڈنٹ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، میں جب پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم تھا لا سکول میں، تو اس وقت بھی بالکل یہی گنڈا گردی، بالکل یہی جو ہے وہ ماحول تھا اور یہی دہشت گردی تھی، اور اسی طرح ہم لوگ کہتے تھے کہ بھائی خدا کے لیے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ آپ کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، تو اگر آپ اس یونیورسٹی میں اس طرح کی چیزوں کو ڈسپلے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی احتساب کے، تو آپ کا ملک بھی اسی میں ٹرن ہو جائے گا جو ہمارے دیکھتے ہوئے ہوا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میں جب طالب علم تھا تو میں کوئی ڈائناسور دور کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اس 20-25 سال کے عرصے میں پاکستان جو ہے وہ جو اس گہری کھائی میں سر کے بل کھڑا ہوا، یہ کس نے کھڑا کیا؟ ان 20-25 سالوں میں اس پنجاب یونیورسٹی سے جو ایلیٹ نکلی، جس کے پیچھے ضیاء الحق جیسی منحوس قسم کی روحیں جو ہے وہ کھڑی ہیں، تو انہوں نے ان کو غنڈوں میں، وہ بدماشوں میں اور دہشت گردوں میں بدل کے رکھ دیا۔ اسی کا ہزار آپ کو وکلا کے اس ٹولے میں بھی نظر آتا ہے جو ڈنڈے مارتے ہیں، اسی کا ہزار آپ کو اس طرح کے ڈیپیوٹی کمشنر میں بھی نظر آتا ہے جو کہتے ہیں کہ نو، بیڈ گائے ول پریویل اینڈ گڈ گائے ہیز ٹو گو ہوم۔ تو یہ ملک آپ نے اس سچویشن میں بدلا اس طریقے سے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ گڑھ ہیں اس طرح کی جو ہے وہ بدماشی کا، اور اس کا ایک ڈسپلے آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں کیا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اگر کوئی کسی کو عید نہ بنانے دے تو آپ جو ہے وہ لال پیلے ہو کے تو پتھر اٹھا کے واگا بارڈر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے حکمران جو ہیں وہ دیواروں سے سر ٹکرانا شروع کر دیں۔ عید اور ہولی میں کیا فرق ہے، یا دیوالی میں؟ یہ ان کی عید ہے نا، تو وہ جس تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں وہ ان کے ملک کا تعلیمی ادارہ ہے،
اگر وہ اپنے ملک میں اپنی ہولی اور دیوالی اپنی تعلیمی ادارے میں نہیں بنا سکتے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ کوئی آزاد ملک ہے اور ہم اقلیتوں کو اور اسلام بہت بڑے حقوق دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لیکچر اور کیا کیا جو ہے وہ نتیجے یہ اسی لیکچروں کے نتیجے ہیں. پہلے آپ یہ پنجاب یونیورسٹی کی گزشتہ 30 سال کی گیسٹ سپیکر کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سینسیبل سپیکر مجھے بتا دیں جو باہر سے آیا ہو. آپ بہت سب سے زیادہ جو فرسودگی اور دقیانوسیت کا شکار جو ملا ہے, جو کلیرک ہے, جو جعلی پروفیسر ہے, اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں باہر سے بھی, تو اندر تو آپ نے پرماننٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں جو پورا دن اس چیز پہ لگے ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جس ملک میں یہ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں اسلام آباد میں. اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں عورتوں کی یہ حالت ہو کہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انسانی صف میں شامل کرنے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہو. اولیے اور کی بات میں نہیں کہہ رہا, بلکہ ان کا جو سماجی سٹیٹس ہے, جو سماجی حیثیت ہے, جو معاشی حیثیت ہے, پاکستان کی ٹوٹل معیشت میں خواتین کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر. سول سروسز سے لے کے کسی بھی شعبے میں سوائے شو پیسز کے کہیں بھی آپ دیکھ لیں تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ اپنے ملک کے کیپٹل میں اگر اپنا دن بنانے کے لیے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈے ہے اس میں اپنا آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان پہ لاٹھی گولی اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. تو آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی آزاد ملک ہیں اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں, جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جن چیزوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے ان میں سے 99% کی تو آپ کے ملک میں سیلیبریشن کی اجازت ہی نہیں ہے. 99% کی مثلا LGBT یہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں, یہ سارے جو جلوس نکلتے ہیں, یہ پرائیڈ پریڈس ہوتے ہیں دنیا میں, یہ سیلیبریشن آف فریڈم ہوتی ہے, یہ ساری یہ تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن جن چیزوں کا آپ خود چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے چیمپئن ہیں اور یہ ہمیں درس دیا تھا, ہم نے جو مغرب ہم سے چورا کے لے گیا جس میں عورتوں کی برابری اور مساوات پہ پتہ نہیں مساوات محمدی کا کیا درس ہے, تو آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ عورتوں کو لاٹھیاں ماریں اور اس طریقے سے ان کی تذلیل کریں, تو اس پہ کوئی تبصرہ کیا کرے. سر آپ نے بڑا ایک تفصیلی تبصرہ فرمایا, آپ کہیں تبصرہ کیا کرے, تبصرہ آپ نے فرمایا. اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ عورت مارچ جو ہے وہ جب آپ دوسرے کنٹریز پہ یہ بتاتے ہیں کہ عورت مارچ ہے تو وہ اس کے اوپر بہت سارے کنٹریز میں جہاں پر ایسا نہیں ہوتا, یعنی ویمنس ڈے تو منایا جاتا ہے لیکن عورت مارچ کا یہاں پہ جو آغاز ہوا, تو یہ بڑی میرے لیے بینگ لاہوری بڑی فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے لیول پر عورت مارچ منایا جاتا ہے, اور آج بھی بہت بڑے لیول پر منایا گیا. یعنی یہ سب کے باوجود کہ روکا گیا, سب کیا گیا, لیکن بہت ہی کمال کا جو ہے وہ کیا گیا. ہاں اسلام آباد میں جو ہوا ہم نے دیکھا اس کو. بیرسٹر صاحب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. سر یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی, تو اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ, یا اس کو کیسے آپ اینالائز کریں؟ دیکھیں جی یہ ایک سال میں کے عرصے میں جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ. بالکل جس طرح جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس حد تک آگے کہ اب ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہولی اور دیوالی نہیں بنا سکتے, تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہی کہیں گے نا اپنی کلچرل سیٹنگ میں یا اپنی آپ کی جو پروگریس ہے. بالکل اسی طرح اس ایک سال میں میرے نزدیک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ ان میں کوئی مثبت یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا ٹرسٹ بلڈنگ, چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے. اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ٹرکس اور ایک دوسرے کی آمد و رفت اور ان چیزوں پہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہٹ کریں گے, جو کہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, یا منسٹری آف فارن افیئرز کے چھوڑیں جی سب شو پیس ہیں, لیکن جو لوگ فارن پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ڈیسیجن میکنگ کا جن کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ جو مودی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی ایکڑی نکال دی ہے, اس کی انہوں نے ریزنز کیا دی تھی؟ انہوں نے ریزنز یہ دی تھی کہ ہم نے پاکستان کو 5 سال پہلے
یہ وارن کیا تھا کہ آپ یا آئیں تو ہم مل جل کے اس خطے میں جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جو نیگیٹو ہمارے پرابلمز ہیں، غربت وغیرہ دوسرا تیسرا، تو یا پھر ہم جو ہے آپ کو بہت برے طریقے سے آئسولیٹ کر دیں گے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آپ کو اچانک آپ پہ مسلط ہو گئی یا کہیں سے آ گئی، بلکہ یہ ہے انہوں نے ڈکلیئر کر کے باقاعدہ کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے انٹرنیشنلی۔ تو انہوں نے پھر سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے آپ کا جو بہت بڑا ہوا تھا امت مسلمہ یا آئمہ یا یہ سارا جو کمیونٹی کا، پہلے سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے آپ کو نکالا اور بہت ہی بے آبرو کر کے نکالا۔ یعنی جس طریقے سے پاکستان کو سعودی عرب سے بے آبرو کر کے اور یو اے ای سے بے آبرو کر کے نکالا گیا، اس وقت اگر پاکستان میں یہ جو ہے وہ ریٹارڈڈ قسم کے مائنڈ پالیسیاں نہ بنا رہے ہوتے تو وہ 90 ڈگری کی تبدیلی لاتے اپنی پالیسیوں میں کہ بھائی دیر از سم تھنگ رانگ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا جو ہے اس نے سر جوڑ لیے ہمارے خلاف کنسپیریسی کے لیے۔ آخر ہم ہوتے کون ہیں اور بیچتے کیا ہیں؟ ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے ہمارے پاس؟ ایسا کیا خزانہ ہے کہ یہ پوری دنیا سر جوڑ کے ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی کا حصہ بن گئی؟ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی ایک فیملی میں ایک کوئی بیڈ گائے ٹرن ہو جاتا ہے اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے، تو باقی اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے خلاف ہیں، پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ بالکل اسی طرح آپ نے فرض کر لیا، ورنہ آپ کے ساتھ جب یہ آئسولیشن کا پروسیس شروع ہوا تھا، جب سعودی عرب نے آپ کو وارن کیا تھا کہ گیٹ ریئل گائز، گیٹ ریئل، ہم آپ کے ساتھ اس جرنی پہ، اس سفر پہ نہیں چل سکتے جس پہ آپ ہمیں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ جب یو اے ای نے جا کے تو جموں کشمیر میں انڈیا کے زیر انتظام انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، تو وہ آپ کے کان کھولنے اور آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا۔ آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس کے باوجود آپ کی پالیسیز دن بہ دن جو ہے ٹوورڈ انڈیا ایگریسو اور بہت زیادہ نیگیٹو، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے G20 میں بھی شامل ہونے کی کوئی اٹیمپٹ نہیں کی۔ آپ نے جو ہے چھوڑیں G20 کو بھی ایک طرف پھینک دیتے ہیں، امیر ملکوں کا قصہ ہے، آپ نے گلوبل ساؤتھ میں شامل ہونے کی اٹیمپٹ کیوں نہیں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنگ ہیں، یہ کوئی مغلیہ دور ہے تو آپ کو لوگ آ کے جو ہے وہ آپ کے پاؤں پڑیں گے یا آپ کو جناب درخواستیں دیں گے کہ جناب آئیں، گلوبل ساؤتھ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو حضور بھی تشریف لائیں، چونکہ حضور کے بغیر اس محفل میں وہ رونق نہیں آئے گی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا، چونکہ آپ نے جو کام کیے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کو جب تک آپ ریورس نہیں کرتے، ڈسمنٹل نہیں کرتے، اس وقت تک ایسا تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی بیچ میں ڈالے، گلوبل ساؤتھ کی پوری دنیا ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، کسی سے ذریعے جو ہے وہ ایک اوپننگ کرے کہ بھائی یہ ایک عالمی فورم ہے، کوئی انڈیا پاکستان کا فورم نہیں ہے، انڈیا چلو اس کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن آپ اس میں کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ اس لیے کہ انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔